نہیں میرے خلاف وہ کیس تو پچھلے سال اگست کا ہے جو یہ بار بار رسپانسبل، اور اس میں اریسٹ کرا دوں گا یہاں پہ، کیونکہ یہ آئے گا نہیں نہیں، بار لیکن بار، میرے اوپر تو اس کو یہ سمن ابھی بھیج کے بونگیاں arrest کراؤں گا مارتے اس ہیں، کو۔ یہ خبریں صرف چھپواتے ہیں اس طرح کی۔ جو کیس ہے بھی اس میں ابھی برٹش کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی 2.5 لاکھ پاؤنڈ جمع کراؤ، تو 2.5 لاکھ پاؤنڈ جمع کراؤ نا پہلے تو سیکورٹی آف کاسٹ، کہ تم تو یہاں پہ تم تو آئی ایس آئی کے اچھا تو اچھا، ایک چیز جی آپ کو بتاؤں، لارڈ ریمی رینجر کا نمبر آپ کے پاس ہے؟ لارڈ نہیں لارڈ نہیں ریمی میرے پاس رینجر، نہیں۔ میں نمبر دیتا ٹھیک ہوں ہے آپ کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نمبر ٹھیک ہے دیتا ہوں، آرام سے مجھ سے ٹھیک ہے۔ بات کر لینا، ٹھیک ہے، ان سے بولنا کہ ان کا کوئی آدمی ہو، وہ مل کے وہ جو آئی ایس آئی کا جو بندہ ہے نا، اس کے خلاف کیس ڈلوا دے کہ یہ انڈیا کے خلاف پروپوگینڈا کرتا ہے اور یہ انڈیا میں ٹیررزم سپورٹ۔ جی روہت باجوہ نہیں کو میرے یہاں خلاف باجوہ نہیں کو میرے یہاں آنا خلاف وہ پڑے گا، کیس تو پچھلے اور سال اگست کا ہے جو یہ بار بار رسپانسبل، اور اس میں اریسٹ کرا دوں گا یہاں پہ، کیونکہ یہ آئے گا نہیں نہیں، بار بار، لیکن میرے اوپر تو اس کو یہ سمن ابھی بھیج کے بونگیاں arrest کراؤں گا مارتے اس ہیں، کو۔ یہ خبریں صرف چھپواتے ہیں اس طرح کی۔ جو کیس ہے بھی اس میں ابھی برٹش کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی 2.5 لاکھ پاؤنڈ جمع کراؤ، تو 2.5 لاکھ پاؤنڈ جمع کراؤ نا پہلے تو سیکورٹی آف کاسٹ، کہ تم تو یہاں پہ تم تو آئی ایس آئی کے اچھا تو اچھا، ایک چیز جی آپ کو بتاؤں، لارڈ ریمی رینجر کا نمبر آپ کے پاس ہے؟ لارڈ نہیں لارڈ نہیں ریمی میرے پاس رینجر، نہیں۔ میں نمبر دیتا ٹھیک ہوں ہے آپ کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نمبر ٹھیک ہے دیتا ہوں، آرام سے مجھ سے ٹھیک ہے۔ بات کر لینا، ٹھیک ہے، ان سے بولنا کہ ان کا کوئی آدمی ہو، وہ مل کے وہ جو آئی ایس آئی کا جو بندہ ہے نا، اس کے خلاف کیس ڈلوا دے کہ یہ انڈیا کے خلاف پروپوگینڈا کرتا ہے اور یہ انڈیا میں ٹیررزم سپورٹ۔ جی روہت باجوہ نہیں کو میرے یہاں خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آئی ایس آئی نے یعنی پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس نے کس طرح را یعنی بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ اور پی ٹی آئی کے بعض ایکٹیوسٹ کے درمیان نیکسس کو نہ صرف انارتھ کیا بلکہ اسے توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر بات ہوگی کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ پاکستان میں ہماری بدقسمتی ہے کہ سب سے آسان کام کسی کو اس کے مسلک کی بنا پر، اس کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر کافر قرار دینا یا اس کے بیانیے کی وجہ سے اس کو غدار قرار دینا، یہ سب سے آسان کام ہے۔ غداری اور کفر کے سرٹیفکیٹ یہاں بڑی دیر سے بانٹے جا رہے ہیں، لیکن جو انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، انڈیویجولز تک نہیں بلکہ پورے نیٹ ورک تک جاتے ہیں، ان کو انارتھ کرتے ہیں، اس کے بعد شواہد یعنی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر اپنا کیس بلڈ کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کسی زمانے میں کچھ سال پہلے وہ ایک حساس ادارے میں تعینات تھے، نجی محفل میں بیٹھے تھے، باتیں ہوئیں صحافت کے حوالے سے، انٹیلیجنس کے حوالے سے، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار تم میرے بچپن کے دوست ہو، کلاس فیلو رہے ہو، تو جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کی خبر آئے جو ہمارے کسی کام آ سکتی ہے تو آپ لوگ شیئر کیوں نہیں کرتے، بلکہ الٹا آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ اپنی خبریں شیئر کریں۔ تو اس نے بڑا زبردست جواب دیا جو آج تک مجھے یاد ہے اور شاید ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ابرار، آپ لوگ جرنلسٹ ہیں، آپ کا کام ہے معلومات حاصل کرنا اور معلومات شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ ہم حساس اداروں میں کام کرتے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ ہمارا کام ہے معلومات اکٹھی کرنا اور ان کو خفیہ رکھنا تاکہ ہم دشمن کے جو اصل عزائم ہیں ان کو جان سکیں، جو جڑ ہے، جو نیٹ ورک ہے جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے، ہم اس تک جا سکیں۔ اگر ہم اپنی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں تو پھر ہماری معلومات جو ہیں وہ خبریں بن جائیں گی۔ تو اسی طرح تمام دنیا کے حساس اداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہیں، پھر اس کو
اینالائز کرتے ہیں، انالیسز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ایکشن لینا ہو وہ لیا جاتا ہے۔ ایک طویل عرصے سے بہت سے لوگ یہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، یہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے جسے SMD آپ کہتے ہیں، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں سرگرم عمل ہے اور ان کو کچھ بیرونی قوتوں کی حمایت حاصل ہے۔ یہ لوگ یہ حلقے یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ جناب دنیا میں ایسے بھی یوٹیوبرز ہیں جو PTI سے منسلک ہیں اور ان کو خفیہ طریقے سے بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ ان کی فنڈنگ کرتی ہے، ان کے جو یوٹیوب کے جو پروگرامز ہیں، جو ان کی جو ویڈیوز ہیں، ان کو وائرل کیا جاتا ہے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے، ان کو مختلف جو ہوتے ہیں نا باٹس اور مختلف آگے ویڈیوز کو وائرل کرنے کے سافٹ ویئر ہیں، پوری دنیا میں ان کے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنن فانن 1-2 مہینے کے اندر اندر ان کے سبسکرائبرز کی تعداد 1 ملین سے بڑھ جاتی ہے، ان کے ویوز کی تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے، اور ان کے ڈالرز جو ماہانہ وہ ڈالرز کماتے ہیں، ان کی جو آمدن ہے وہ ڈالرز میں، پاکستانی روپوں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں میں چلی جاتی ہے، اور اس طرح وہ اس دلدل میں دھنسے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو آغاز میں آپ نے ایک آڈیو کلپ سنا، ویڈیو کے آغاز میں، یہ آڈیو کلپ آپ دوبارہ سن لیجئے۔ یہ ہے جناب ISI کا کمال۔ یہ آڈیو کلپ ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے سپورٹر جن کا نام میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہے، جو کہ آئے روز پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں ایک طویل عرصے سے، اور یہ اپنے آپ کو خاموش مجاہد کہتے ہیں، اور ان کے خلاف برطانیہ میں ایک مقدمہ درج ہے۔ اسی مقدمے کی بات ہو رہی ہے کہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ مانگے گئے ہیں ان سے، یعنی برطانوی حکومت نے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ان کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، میجر عادل راجہ کی گفتگو ہو رہی ہے مبینہ طور پر ایک بھارتی خفیہ ایجنٹ سے، اور وہ بھارتی ایجنٹ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں وکیل شخص اٹارنی سے ملیں، اس سے بات کریں، یعنی وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ جا کر ملیں میرے حوالے سے، اور اس سے کہیں کہ وہ ISI کے فلاں افسر کے خلاف برطانیہ میں کارروائی شروع کرے، تاکہ اور اس کو بتائے کہ جناب یہ برطانیہ میں بیٹھ کر بھارت کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ وہ میجر عادل راجہ ہے جس نے پاک فوج میں سرو کیا، کروڑوں روپے کمائے زمینوں پر قبضوں کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے، اور آخر کار یہ کن ہاتھوں میں چلا گیا۔ یہ جسے کہتے ہیں کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا ہے، اس نیٹ ورک تک رسائی حاصل کر لی گئی ہے۔ وقت آنے پر اس طرح کی بے شمار آڈیوز اور ویڈیوز آپ کو ملیں گی، یہ ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا میجر عادل راجہ از اے لون سولجر، لون رینجر، لون وولف؟ کیا یہ اکیلا شخص ہے، یا اس کا جو نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے، جس میں ممکن ہے سرونگ آفیسرز بھی ہوں جو اس کے کورس میٹ ہوئے ہوں گے، ممکن ہے کوئی ریٹائرڈ آفیسرز ہوں جو اس کے کورس میٹ بیچ میٹ ہوئے ہوں گے، اس کے کولیگز رہے ہوں گے، اس کے دوست ہوں گے، تو یقیناً یہ جن اداروں کا یہ کام ہے ان تک وہ پہنچ گئے ہوں گے۔ آخر یہ اگر آڈیو ریکارڈ کی گئی ہے تو یقینی طور پر وہ اس تہہ تک بھی پہنچ گئے ہوں گے جن اداروں کا یہ کام ہے۔ لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو لوگ، اس کماش کے جو لوگ ہیں، کس طرح، یعنی جب یہ غیر ملکی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں یا کسی بھی ملک کی ایجنسی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی یہ شخص اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بول رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا ایسٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس طرح بلوچستان کے ناراض جو جوان ہیں، نوجوان ہیں، جو کہ کسی بھی وجہ سے ریاست پاکستان یا ریاستی اداروں سے نالاں ہیں، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو لیور کیا جا سکتا ہے، ان کو اپنے قریب لایا جا سکتا ہے، مختلف لالچیں دے کر۔ پیسہ سب سے بڑی لالچ،
ہنی ٹریپ جیسے کہتے ہیں، عورت دوسری بڑی لالچ، پرتعیش زندگی یورپین سٹیز میں، پھر آگے ان کو ٹکٹ دینے، ان کی ویڈیوز کو وائرل کرنا. ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ کے پیسے دیں، کیونکہ اس کی وہاں پر پوچھ پڑتال ہوتی ہے کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آئے. تو وہ دیگر ذرائع سے آپ کی ویڈیوز کو سپانسر کر دیں گے، ایڈ دے دیں گے، اور بہت سے طریقے ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کو اوبلائج کرتے ہیں اور بالآخر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. اور سب سے مذموم مقصد یہ ہے کہ آپ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ صبح دوپہر شام اپنے تمام ویلاگز میں، فیس بک پر جو پوسٹ ہیں ان میں آپ پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کریں. چونکہ آپ کا آڈینس لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے، تو آپ زیادہ ذہنوں کو متاثر کر سکتے ہیں. لیکن بکرے کی ماں خیر منائے گی، لیکن کب تک؟ یہ سوال آپ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ تمام لوگ وقت آنے پر بے نقاب کیے جائیں گے. ان کا نیکسس بتایا جائے گا قوم کو ثبوتوں کے ساتھ. لیکن امید ہے ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.